بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ انما جزاء الذین، یہ جزا ان کی یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول کے، محاربت عام ہے، قتل خاص ہے۔ یقاتلون نہیں ذکر کیا، یحاربون، اس لیے کہ محاربت عام ہے، اس میں قتل ایک اس کا فرض ہے، قتال یہ خاص ہے، اور یحاربون عام۔ اس پر انشاءاللہ بات کروں گا، وقت نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، میں اسی پر بات کروں گا۔ یحاربون کیوں ذکر کیا؟ یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ واو تفسیریہ ہے، محاربہ کی تفسیر ہے۔ کیسے محاربہ؟ یعنی فساد مچاتے ہیں زمین میں، یہ فساد فی الارض ہے، اور وہ فساد کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک فساد ہے ڈاکہ ڈالتے ہیں، جس کو سرقہ کبریٰ کہتے ہیں، ڈاکو، اور دوسرا خوارج، جو امام عادل امیر المومنین کے باغی ہوتے ہیں۔ خوارج امام حق امام عادل کے باغی، وہ بھی فساد مچاتے ہیں نقض امن کے لیے، نظام کو توڑنے کے لیے، دونوں ڈاکو بھی اور خوارج بھی۔ خوارج کس کو کہتے ہیں؟ جو امام حق کے مقابل بغاوت کرے، امیر المومنین کے خلاف بغاوت کرے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا، ان کی کیا سزا ہے؟ ان یقتلوا، یہ کہ قتل کیے جائیں، سورۃ اول، ان یقتلوا، قتل کیے جائیں پہلی صورت، او یصلبوا، یا ان کو سولی لٹکایا جائے۔ کیا معنی؟ یہ پہلی اور دوسری صورت تب ہے کہ انہوں نے بھی قتل کیا ہو، آپ کے پاس لکھا ہے صرف قتل کیا ہو تو ان کو قتل کیا جائے گا، یصلبوا، اور سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور جو بڑا مجرم ہوگا جیسے پرویز مشرف، پرویز مشرف جیسے محارب کو قتل کر کے ڈی چوک پہ لٹکایا جائے گا۔ ہاں، وہ جج نے فیصلہ دیا تھا تو سارے مولوی، او جی اس نے تو بڑا خلاف فیصلہ دیا، ہاں بڑا خلاف ہو گیا، اس نے بڑا انصاف کیا تھا۔ تو یہاں یہ صورت بھی ہے کہ اگر کوئی بڑا سرغنہ ہو، بڑا لیڈر بے ایمان ہو، اس کو قتل کرو اور اس کی ناش اور جیفا کو چوک درختوں پہ لٹکا دو، بجلی والے کھمبا پہ لٹکا دو، اور اپنے اسمبلی ہال کے سامنے اس کو لٹکا دو تاکہ عبرت کا نشان بن جائے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس وقت تمہارا وہ جو لاہور والا گینڈا ہے، لاہور والا سنڈا، جانتے ہو؟ ہاں، طاہر اشرفی شرابی، وہ بے ایمان کہہ رہا تھا یہ خلاف شرع سزا ہے، اور گدھے کے بچے یہ کیسے خلاف شرع ہے؟ یقتلوا او یصلبوا۔ اور وہ فرعون کے بارے میں کیا آیا؟ نجوہ، ان کی لاش کو ہم اونچی جگہ پہ ڈالیں گے، نولجی کا نجوہ ٹیلے کو کہتی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے نجات دیں گے، یہ بزدلوں والا معنی ہے۔ آج کے دن ہم اس کی لاش کو اونچی جگہ پہ ڈالیں گے تاکہ سب کے لیے عبرت ہو۔ یہ دلیل ہے کہ کسی کی لاش کو کھمبے کے ساتھ لٹکانا۔ یہاں پر بھی یقتلوا او یصلبوا، ایسے حرام زادوں کو لٹکانا چاہیے، قتل کر کے یصلبوا
کھمبوں پہ لٹکے رہے ہفتوں ہفتے اور وہاں سے درندے ان کا وجود کھائیں. اس میں ایک تو عبرت ہوگی اور دوسرا جو لوگوں میں خوف و ہراس سے لوگوں کو اعلام ہوگا کہ وہ بے ایمان مارا گیا. ویسے لوگوں کو یقین نہیں آتا. فرعون کا بھی رعب اتنا تھا نا، بنی اسرائیل نہ مانتے اگر وہ اس کی لاش سامنے نہ آتی. وہ پوچھ رہے ہیں فرعون بھی گیا، ابھی بھی ڈر رہے تھے. تو بڑے بے ایمان کو لٹکانا چاہیے. یصلبوا، یا قطع کیے جائیں، کاٹے جائیں ان کے ہاتھ. اگر مال اور قتل دونوں میں، دونوں کی صورت ہے. تیسری صورت اگر صرف مال لیا ہو تو تقطع ایدیہم، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. وارجلہم، اور ان کے پاؤں من خلاف، خلاف سے، یا ان کو نفی من الارض کیا جائے، جلاوطن کیا جائے زمین سے. اس پر امام ابو حنیفہ کی بہترین تحقیق ہے رحمت اللہ علیہ. دوسرے امام کہتے ہیں اس کو جلاوطن کر دو. امام صاحب کہتے ہیں پھر تو مزے ہیں اس کے. ڈاکو ہے، اس کو اسلام آباد سے پشاور بھیج دو، نئے نئے دکانیں ملیں گی اس کو. زمین سے جلاوطن کر دو، یہ کون سی بات ہوئی ادھر بھیج دو. اس لیے امام صاحب نے کہا کہ اس نفی سے مراد قید ہے، حب سے. اس کو جیل میں ڈالو، نہیں تو وہ تو سیر کے ساتھ ڈاکے مارے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مفوض الی رأی الامام. اگر امام دیکھتا ہے کہ ایسی جگہ پہ اس کو جلاوطن کیا جائے جہاں اس کو بدماشی کا موقع نہیں ملتا تو جلاوطن کر دے. اور اگر یہ اپنے مقصد میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے، یہ شرارتیں کرے گا، تو ظاہر بات ہے اس کو جیل خانے میں ڈالا جائے، قید میں ڈالا جائے، باہر نہ نکالو، نہیں تو اور کام گڑبڑ ہوگا. ذالک لہم خزی فی الدنیا. امام کی فقاہت بڑی عجیب ہے. اور زنا، باقرہ لڑکی لڑکا، فرینڈ فیس بک والے، وہ اگر پکڑے جائیں تو امام شافعی کہتے ہیں ان کو سال کے لیے جلاوطن کر دو. امام صاحب کہتے ہیں پھر تو مزے کریں گے. تقریب وہاں ادھر تو کچھ جھاکا ہوگا، امریکہ چلے جائیں گے، برطانیہ تو سال اچھا گزر جائے گا تقریب وہاں. اس لیے وہاں امام صاحب کہتے ہیں وہ حد کا حصہ نہیں ہے، وہ محمول علی سیاست ہے. وہ اگر مصلحت اسی میں ہے، جلاوطنی ایسی ہے کہ وہاں ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر تقریب عام کوئی ضروری نہیں ہے، وہ محمول علی سیاست ہے. غیر مقلد کہتے ہیں نہیں ضرور تقریب عام ہے. تو تقریب عام آج کل ہو تو پھر تو مزے ہیں، موجیں ہیں ان کی کہ جہاں پکڑے گئے تھے اب برطانیہ، امریکہ، ہندوستان چلے جائیں، پکڑنے والے کوئی نہیں، ہوٹل کرائے پہ لیں اور غیر مقلد اور غیر مقدری وہاں پر اپنی چسو میں رہے. ہاں بھئی دیکھو، تو اس کے لیے امام صاحب کی فقاہت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ رسوائی ہے، ان کی ثمرہ ہے دنیا میں. وَلَهُمْ، اور بات سے ان کی آخرت میں عذاب عظیم، عذاب بڑا ہے. مگر وہ جو توبہ طیب ہو جائیں، پہلے اس سے شرط توبہ کہ تم قابو پاؤ ان پر. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقین کرو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہاں 3 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے بڑا آسان، وہ سمجھ لو کہ ڈاکوؤں کی سزا دیکھی. اور بزرگوں، ڈاکوؤں جو مال کے ڈاکو ہیں ان کی سزا دیکھی ہے؟ خاموش ہے نا سزا؟ جو مال کے ڈاکو ہیں ان کی یہ سزا ہے، اور جو ایمان کے ڈاکو ہیں ان کی بطریق اولا یہ سزا ہے. مال کے ڈاکوؤں کی یہ سزا
تو مشرک ملا، بدعتی ملا، ملحد ملا، تعویذوں کے اڈے والا ملا اور شیطان ملا جو پکے ایمان کے ڈاکو ہیں اور وہ فساد فی الارض کے موجد ہیں، یسعون فی الارض فسادا، سب سے بڑا فساد ایمان کا بگاڑ۔ تو ایمان کے ڈاکو، ہر بدعتی، ہر مشرک، ہر ملحد ملا اگر تمہیں مل جائے اہیں یقتلوا، کیا ہوگا؟ اہیں بڑے بڑے پیر اہیں یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کریں گے اور پھر چوکوں پہ لٹکائیں گے۔ ہر چوک پہ درباری ملا کھڑا ہو، بڑے بڑے پیر کھڑے ہوں اور بڑے بڑے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو جو ایمان پہ بھی ڈاکہ مارتے ہیں اور مالوں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ 10,000 کا تعویذ، 15,000 کا، اور یہ سارے جتنے اڈے شرک کے بنے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور یہ آیت ان کو بھی شامل ہے، خوارج کو بھی شامل، ایمان کے ڈاکو مشرک بدعتی ملا کو بھی شامل، اور ڈاکوؤں کو بھی شامل، سرقہ کبریٰ والے کو بھی شامل، تینوں کو یہ آیت شامل ہے۔ اس پہ ایک مستقل بات ہے، حاشیے پہ بات آئی لیکن اب وقت نہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ یہ جو سزا ہے یہ دے گا کون؟ یہ عمل درآمد کون کرے گا؟ حکومت اسلامیہ۔ یہ انفرادی سزا نہیں کہ ہر آدمی دے سکی، تو یہ آیت بھی تقاضا کرتی ہے اقامت دین کا۔ اقامت دین ہوگا تو ان سزاؤں پہ عمل ہوگا، اور اگر اقامت دین نہیں تو یہ آیات پھر صرف یہاں درس میں رہیں گی، نفس الامر میں ان کا نفاذ نہیں ہوگا، اور اس تعطل کی ذمہ داری امت پہ ہوگی اگر کوشش نہیں کرے گی۔ اسی لیے شرع قائد میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پوری امت کے ذمہ فرض ہے اقامت امام، اقامت دین اور خلافت کا مسئلہ۔ اگر بغیر اس محنت اور کوشش کے مر گیا تو پکا فاسق ہونا کم از کم درجہ ہے۔ اگر اقامت دین کی کوشش نہیں کی اور ایسے ہی چلا گیا دنیا سے تو کم از کم وہ فاسق ہوگا، کم از کم درجہ۔ آپ جس کو جتنا بڑا متقی سمجھتے ہو کم از کم درجہ اس کا کیا ہوگا؟ اونچے بولو، ہاں کم از، یا تجھے کوشش کرنی ہوگی نہیں تو فسق والا ٹھپا اس سے رہ نہیں سکتا۔ دیکھو یہ احکام کون عمل کرے گا ان پہ؟ صرف درسوں پہ ہم زور لگائیں گے، علمی نکات بیان کریں گے، یوں بھی تھے یوں بھی، جیسے وہ بچوں کو نانیاں کہانیاں سناتی تھی، فلانا بادشاہ تھا فلاں فلاں۔ نہیں، یہ قرآن کہانیوں والی کتاب نہیں، یہ قرآن قابل نفاذ اللہ کا قانون عدل ہے جو اس لیے آیا ہے کہ زمین پہ نافذ ہو، اور اس کے لیے جو کوشش نہیں کرتا، چاہے وہ کعبہ میں بیٹھا ہے تب بھی فاسق ہے، کراچی میں بیٹھا ہے تب بھی فاسق ہے۔ ارجلهم من خلاف ہو گیا۔ تیسرا ایک مسئلہ ہے کہ حدود کفارات ہیں یا نہیں، کفارات ذنوب، حد زواجر ہیں یا کفارات ذنوب ہیں؟ کیا لفظ میں نے بولا؟ حد زواجر ہیں یا کفارات ذنوب؟ کیا مطلب؟ حد سے گناہ معاف ہو جاتا ہے یا اس کے لیے الگ توبہ کرنی پڑتی ہے؟ اس میں عام کتابوں میں جو چیز لکھی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
عموماً علماء جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امام شافعی کہتا ہے کفارات، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں زواجرات۔ یہ نہیں ہے بات اس طرح۔ اصل بات یہ ہے کہ محدود کا حال بتائے گا۔ اس کا انحصار کس پہ؟ محدود فی الحد، جس پہ حد جاری کی اس کی حالت پر دار و مدار ہے۔ اگر حد لگنے کے بعد جرائم سے باز آ گیا تو یہ حد اس کے لیے کفارہ ذم بھی ہے اور زاجر بھی بن گئی، اور اگر حد لگنے کے بعد اور دلیر ہو گیا تو پھر وہ حد اس کے لیے کفارہ ذنوب نہیں ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ تو اس کا یوں مسئلہ نہیں ہے جو کتابوں میں درج ہے امام شافعی کے ذمہ، اور اکثر کتابوں میں یہ اقوال اور مذاہب کی نقل میں انتہائی غلطی ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں زواجر ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ کیا ہے جی، امام ابو حنیفہ زواجر کہتے ہیں، امام شافعی کفارہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی تقسیم نہ امام شافعی کے وام و گمان میں ہے نہ امام ابو حنیفہ کے وام و گمان میں ہے، اور اس نے بڑے جو ائمہ ہیں وہ اس طرح کی لچر باتیں کرتے بھی نہیں۔ اصل میں حد کا تعلق اس سے ہے محدود فی الحد کی اگر حالت بدل گئی تو یہ گناہ کا بھی کفارہ بن گئی، اور حالت نہیں بدلی پہلے سے بھی بے ایمان بن گیا تو وہ پھر زواجر ہی ہیں، وہ ساتر بن سکتی، اپنا کفارہ بن سکتی نہیں۔